اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ وہ مصر جس کے بازار میں کھڑے کر کے یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا تھا، رب العالمین نے ان کی شان کو یوں بڑھایا کہ پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر فروخت کر دیا۔ یعنی پیغمبر کی شان کو اللہ تعالیٰ یوں بلند فرماتا ہے، اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی پیغمبر غلام نہیں آیا، سب پیغمبر آزاد آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بے خبری میں غلام بنا کر بیچا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے غلامی کا جو تھا اعتراض دور کرنے کے لیے پورے مصر کو ان کے ہاتھ پر بیچا۔ اور آپ نے پھر کیا ہوا کہ جب قحط سالی کے وہ 7 سال ختم ہوئے تو آپ نے لوگوں کو ان کے درہم و دینار بھی واپس کیے، اور ان کے جو جائیدادیں ان سے لی گئی تھی وہ بھی، جو کچھ بھی لوگوں سے آپ نے لیا تھا سارے کا سارا ان کو فری میں واپس کر دیا۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے اور پیغمبرانہ کردار ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہوئی تو کیا ہوا کہ قحط کے اثرات پھر مصر سے باہر بھی نکلے، کیونکہ جب قحط پڑتا ہے ایک علاقے میں تو اس کا اثر دائیں بائیں بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کی لپیٹ میں فلسطین بھی آیا، جہاں کنعان گاؤں تھا، جہاں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد تشریف فرما تھے، اور آپ کے بھائی اور آپ کا خاندان وہاں رہتا تھا، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے اور ان کو بھی غلے کی حاجت ہوئی۔ چنانچہ وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے۔ پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے اس نے بڑے گودام بنا رکھے ہیں اور غلہ فروخت کرتا ہے، تو وہ بھی غلہ خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب آئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، آپ نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ بھائیوں نے جب غلہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ویسے تو ہم 12 بھائی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ فرمایا کہ پھر تم 10 آئے ہو ادھر، باقی 2 کدھر ہیں؟ کہنے لگے ایک جو بھائی تھا نا وہ تو جنگل میں کہیں گم ہو گیا تھا، اس کا نام یوسف تھا، تو وہ تو جنگل میں گم ہو گیا تھا، اور جو دوسرا ہے اس کا نام بنیامین ہے، اور اس کو والد صاحب نے نہیں آنے دیا، اس لیے کہ وہ اسی کی دید کر کے اپنے یوسف کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی جانتا ہے یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن آپ نے ان پر اپنا راز ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں۔ آپ نے فرمایا بہرحال تمہیں آئندہ غلہ تب ملے گا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے، اگر اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو آئندہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ کہنے لگے کہ ضرور لائیں گے۔ تو پھر اس طرح بات آگے بڑھتی ہے، پھر وہ بنیامین کو لے کر آئے اگلی مرتبہ، اور پھر کس طرح بنیامین کی اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔